اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انفال کے 10ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ عملی جد و جہد کی صورت میں حاصل ہونے والی غنیمتوں میں سے حلال طیب کو کام میں لانا، تقوی شعاری اختیار کیے رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا ہی بہتر طرز عمل ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انفال رکوع نمبر 10، جو کہ آیات 70 سے 75 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا نبیو کل من فی ایدیکم من الاسری، اے نبی کہہ دیں ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں اسیر ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگی تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے لے لیا گیا ہے، اور مغفرت فرما دے گا تمہاری۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اے نبی، ایسے لوگوں سے جو اپنے کرتوتوں کے باعث آپ کے حضور قیدی بنے پڑے ہیں اور اپنی جان چھڑانے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سب سے بہتر جانتا ہے، اور اگر اسے تمہارے دلوں میں کوئی بہتری یا کوئی خیر معلوم ہوگی تو وہ تمہارے لیے ایک بہتر راہ پیدا کر دے گا۔ تم نے اپنی حماقتوں کے باعث جو کچھ کھو دیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں عطا کر دے گا، اور سب سے بڑی بات، وہ تمہارے لیے مغفرت کا سامان مہیا کر دے گا۔ دراصل ہمیں پہنچنے والی کوئی بھی تکلیف ہمارے اپنے کسی کسب کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف کی وجہ سے توبہ استغفار پہ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو وہی تکلیف ہمارے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی پہنچنے والی تکلیف پہ ہم گلہ اور شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کو بھی پہنچنے والی تکلیف دراصل اسی کے کسی مرض کا علاج ہوتی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ رکھیں تم سے خیانت کا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو خیانت کر چکے اللہ تعالیٰ سے اس سے قبل، تو گرفتار کروا دیا اس نے ان کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ فَأَمْكَنَ، قابو دے دیا، He gave you power۔ اگر یہ قیدی آپ سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں جو کہ ان سے کچھ بعید نہیں ہے، تو اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اب آپ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خیانت سے مراد اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی، اللہ کے دیے ہوئے علم، نعمتوں اور وسائل اور اختیارات کا غلط استعمال ہے۔ یہ وہی امانت ہے جس کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پہ، تو نہ قبول کیا انہوں نے اس کا اٹھانا، اور ڈر گئے اس سے، اور اسے اٹھا لیا انسان نے۔ بے شک یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ در حقیقت ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔
اب اگر ہم اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق کرتے ہیں تو ہم امانت کا حق ادا کر سکیں گے، ورنہ خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ تعالیٰ اور رسول سے، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں جبکہ تمہیں علم ہو۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور انفس سے فی سبیل اللہ، والذین ابوا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور جنہوں نے پناہ دی اور نصرت کی یہی ایک دوسرے کے والی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایاتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو ایمان لائے اور نہیں ہجرت کی انہوں نے، نہیں ہے تمہیں ان کی ولایت سے کچھ بھی حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں۔ اوو پناہ کی جگہ دی، گیو شیلٹر، ولایاتہم ان کی دوستی، ان کی سرپرستی، دیر گارڈینشپ۔ امانت کا حق ادا کرنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، اس کی خاطر ہجرت اختیار کی جائے، خواہ اس کی شکل نظریاتی ہو، ذہنی ہو یا فکری، یا پھر کسی ایک جگہ کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جانا پڑ جائے۔ تیسرا، اگر اس جد و جہد میں جان و مال کی قربانی بھی دینی پڑے تو دے ڈالے، خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہو، ہاسپٹل بنا دینا، کوئی لائبریری قائم کر دینا، مالی امداد دینا، یا کسی لنگر کا بندوبست کر دینا، یعنی ہر ممکن طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرنا ہے۔ اس صورت میں جو لوگ انصار کا کردار اختیار کرتے ہیں، یعنی ہجرت کرنے والوں کو اپنے ہاں پناہ دیتے ہیں اور ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، یہ انصاری اور یہ مہاجرین جو مل جل کے جد و جہد کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے حقیقی دوست، خیرخواہ اور حامی و ناصر ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے لیکن اس کے تقاضے نبھانے کے لیے جس ہجرت کی ضرورت تھی انہوں نے ابھی تک وہ اختیار نہیں کی، تو اہل ایمان کا ان کی حمایت اور نصرت سے کوئی تعلق نہیں ہے حتیٰ کہ وہ بھی یہ ہجرت اختیار کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ تم سے نصرت مانگیں دین میں تو تم پر ہے ان کی نصرت کرنا۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس قوم کے کہ تم میں اور ان میں میثاق ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو عمل تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ استنصروکم، وہ تم سے نصرت طلب کرے، they seek your help۔ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن اس کے عملی تقاضے نبھانے کی خاطر انہوں نے وہ ہجرت اختیار نہیں کی، اگر وہ دین کے معاملہ میں اہل ایمان مہاجر اور انصارہ سے کوئی نصرت کے طالب ہوں تو ان کی مدد کرنا لازم ہے، لیکن یہ نصرت اس قوم یا قبیلے کے خلاف نہیں ہو سکتی جن کے ساتھ مہاجرین اور انصار کا کوئی پہلے سے ہی عدم جاہریت کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس تاکید کی وجہ پابندی عہد ہے، اور اہل ایمان کا شیوا عہد وفا کرنا ہے، نہ کہ عہد شکنی۔ اس آیت میں نصرت کا لفظ قابل توجہ ہے۔ نصرت کا مفہوم فزیکل مدد ہے۔ اگر مہاجرین کسی معاہدہ عدم جارحیت کی وجہ سے غیر مہاجرین کی مادی امداد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے اخلاقی
اور سفارتی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں غیر مہاجرین اہل ایمان کو چاہیے وہ اپنی جگہ رہتے ہوئے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کریں، صبر استقامت کا مظاہرہ کریں، اور جب ممکن ہو ہجرت اختیار کریں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فتنہ گری ہوگی زمین میں اور بہت بڑا فساد۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں کی دوستی کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے۔ یہ سب اسلام کے خلاف ایک دوسرے کے دوست، حمایتی اور مددگار ہیں، اور ان کا مقصود زمین میں فتنہ و فساد ہے۔ اب اگر غیر مہاجرین کسی ایسی قوم کے خلاف مہاجرین اور انصارہ سے مدد طلب کرتے ہیں جن کے ساتھ عدم جہریت کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو ان کی ہر ممکن نصرت کی جائے گی، ورنہ کفار مل جل کر زمین میں فساد مچا دیں گے۔ اس لیے اہل ایمان خواہ وہ مہاجرین ہوں یا غیر مہاجرین یا انصارہ، سب پہ لازم ہے کہ نظریات، عقائد اور افکار اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق کر لیں، اور اس کی خاطر اگر کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ والذین ابوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جنہوں نے پناہ دی اور نصرت کی یہی ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اہل ایمان کی دوستی کی بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہے، جس کی صورت ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ اور ہجرت کرنے والوں کو حمایت اور نصرت ہے۔ اور اس آیت میں مل جل کے جدوجہد کرنے والوں کو حقیقی مومن قرار دیا گیا ہے۔ ان آیات سے اہل ایمان کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اور مدینہ کے مسلمانوں کا ان کے ساتھ ایک مثالی رویہ، ان کے ہر طرح کی مدد نصرت، اور خاص طور پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات خود مدینہ تشریف لائے، وہ سب مناظر ذہن کی پردہ اسکرین پہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے تمام مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف انہیں حاصل ہو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ تاریخ اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھر میں قیام کرنے سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ درج ہے، جس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت عرصہ قبل ایک بادشاہ گزرا جس کا نام طبہ ابن حسان تھا۔ وہ زبور کا پیروکار اور ایک انتہائی نیک دل انسان تھا۔ ایک دفعہ جب وہ مکہ آیا تو واپسی پہ اس کا گزر ایسے علاقے سے ہوا جہاں پہ اب مدینہ آباد ہے، تو اس کے ساتھ تقریباً 400 علماء جو سفر کر رہے تھے، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ انہیں اس جگہ آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ کی دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ان کے علم کے مطابق اس جگہ ایک نبی جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ان کی جلوہ گاہ بنے گی۔ وہ یہاں اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ شاید انہیں اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا موقع مل جائے اور وہ ان پہ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے نہ صرف انہیں اجازت دے دی
بلکہ ان کے لیے وہاں مکانات تعمیر کیے اور ہر طرح کے انتظامات کر دیے۔ پھر اس نے ایک مکان خصوصی طور پہ تعمیر کیا اور ایک خط تحریر کیا جس میں یہ اقرار کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکا ہے، اور اگر آپ کا ظہور اس کی زندگی میں ہوا تو وہ آپ کا دست بازو بن کر رہے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے یہ دونوں چیزیں یعنی مکان اور خط ان 400 علماء میں سے جو سب سے زیادہ نیک آدمی تھا اس کے حوالے کی، اور اسے حکم دیا کہ وہ اس مکان میں قیام پذیر رہے اور اس خط کی حفاظت کرے، اور اگر اس کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ان کی خدمت میں پیش کر دے، ورنہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کر جائے کہ وہ اس بات پہ عمل کریں گے۔ اس وصیت پہ نسل در نسل عمل ہوتا رہا، اور اس مرد صالح کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کے محافظ اور نگہبان تھے، اور خط بھی انہی کے پاس تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے اسے پڑھا کر سنا، بہت مسرور ہوئے اور 3 بار ارشاد فرمایا، میرے نیک بھائی طبا کو خوش آمدید۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو ایمان لائے اس کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی اور جدوجہد کی تمہارے ساتھ ہو کر تو یہ تمہیں میں سے ہیں۔ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رحمی رشتے ایک دوسرے کے زیادہ نزدیک ہیں کتاب اللہ میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ اولو الارحام قریبی رشتہ دار، وارم ریلیشن، یا آپ کہہ سکتے ہیں بلڈ ریلیشن۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایمان لانے والے غیر مہاجرین کے لیے بھی یہی معیار ہے۔ اگر وہ بھی ایمان لانے کے بعد ہجرت اختیار کر لیتے ہیں اور پہلے والے اہل ایمان کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ عملی جدوجہد اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی انہی میں شمار ہوں گے، یعنی جن کے ساتھ مل کے عملی جدوجہد کی جائے وہ رشتہ دار ہیں۔ بہرحال خونی رشتوں کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان سب کے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کیا جائے، ان میں علم، ہنر اور اخلاق بانٹا جائے، ان کی بہتری اور خیر خواہی کی جائے، خواہ اس کے لیے کتنی کوشش درکار ہو۔ ایک مختصر سا خلاصہ سورہ انفال کے آخری رکوع کا۔ اسیر ہونے کی صورت میں بہتر طرز عمل قید سے رہائی کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ بددیانتی اور مکر و فریب کی صورت میں بچ نکلنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ بھاگ نکلے تو پھر پکڑے جائیں گے۔ ایمان لانے، ہجرت کرنے، جان و مال سے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، ان کو پناہ دینے والے، ان کی نصرت کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مہاجرین اور انصار پہ ان لوگوں کی دین کے معاملے میں اللہ کے قوانین کے مطابق نصرت کرنا لازم ہے جو ایمان لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی۔ جس طرح تمام کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ تمام اہل ایمان جو مل جل کے کفر کا مقابلہ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔